بسم اللہ. آج ہم چارلی اور چاکلیٹ فیکٹری کا دوسرا لیسن پڑھیں گے. آج ہم اس لیسن میں کیا کریں گے، آپ کو یہاں پر کہانی کے کردار نظر آ رہے ہیں. کیا آپ ان کہانی کے کرداروں کا نام بتا سکتے ہیں؟ سوچیں، کیا آپ کو ان کے نام پتہ ہیں؟ کیا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ کہانی میں سیٹنگ کیا تھی؟ کہانی میں جگہ کون کون سی آئی؟ تو یہاں پر میں کچھ کردار دکھا رہی ہوں. آپ یہاں پر ان کی امیجز لے سکتے ہیں اور آج آپ نے ان کو ڈرا کرنا ہے. کہانی کے کتنے کرداروں کی بات ہم کریں گے؟ ہم 5 کرداروں کی بات کریں گے. آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کیریکٹر کا، اس کردار کا کیا نام تھا؟ اور کہانی میں یہ کیا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا. کہانی میں ان کا کیا کیریکٹر ہے؟ یہ کون ہے اور آپ کو ان کا نام پتہ چل گیا؟ کہانی میں یہ کون ہے؟ تو ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. کہانی کے اس سین میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہاں اور کون بہت اہم ہے. سب سے پہلے ہم کون اور وہ کیسے تھے. آج ہم اس لیسن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے، کون اور کیسے. تو سب سے پہلے کون میں آپ نے ان کی ڈرائنگز بنا لیں. آپ کو جو بھی ان میں سے سمجھ آ رہی ہے جس کیریکٹر کی. یہاں پر میں کیریکٹر 1 اگر کہوں، 2 3 4 5 6 7 یہ ایک ہی ہیں تو ہم 8 کر سکتے ہیں. رائٹ، 8 کیریکٹرس، یعنی آپ 8 باکسز بنا لیں. 1 2 3 4 اور پھر یہاں پر بھی 4 ہی آ جائیں گے تو ہمارے 8 بن جائیں گے. ان کے اندر آپ کیریکٹرس کو ڈرا کریں اور پھر نیکسٹ پیج پر آپ نے کیریکٹرس ہاؤ، کیسے تھے، یہ سب ان میں کون سی کوالٹیز تھیں. تو آج آپ ان کو ڈرا کریں اور پہلے تو ان کے نام لکھیں. رائٹ، نام اگر آپ کو یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ویڈیو کو یہاں پر پاز کریں اور ان کو ڈرا کرنے کے بعد ذرا ان کے نام لکھیں. اور اگر نام نہیں آئیں گے تو ویڈیو کو یہیں سے پھر آپ دوبارہ سٹارٹ کیجیے گا اور ان کے نام دیکھ کر اپنے نام کے ساتھ چیک کریے گا یا پھر وہاں پر ڈرائنگ کے ساتھ لکھ لیجیے گا. تو میں نام آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ نے اس کی مووی دیکھی ہے تو پھر تو آپ کو کیریکٹرز پتہ چل جائیں گے. اگر آپ نے اس کی سٹوری پڑھی ہے، کہانی کتاب پڑھی ہے، تو پھر تو آپ کے ذہن میں اپنی تصویریں ہیں تو آپ ان اپنی تصویروں کو بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ان کا نام ہے آگسٹس لوپ. اسپیلنگ میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. ویسے آگسٹس گلوپ، میں ٹرائی کرتی ہوں لکھنے میں اردو میں. اوکے، اس کے ساتھ لکھتے ہیں. شاید یہ چھوٹا ہے. اگر کسی کو اردو نہیں ٹھیک لگ رہی تو وہ ابھی کیونکہ ہم اردو میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ اردو میں ہی لکھیں. رائٹ، اور پھر ہم اسی لیسن کو بعد میں انگلش میں کریں گے تو پھر آپ اس کو انگلش میں لکھیے گا. آگس، کاف واو سین اور پھر یہ آگسٹس گاف واو آگسٹس گلوپ.
اور پھر یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، چارلی، اور ان کا سر نیم کیا تھا؟ چارلی بکٹ. بکٹ کیسے لکھیں گے؟ بکٹ، بکٹ. اور یہ لڑکی جو بہت ہر وقت چیختی تھی اور چوئنگم چباتی رہتی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ وائلٹ، وائلٹ، وائلٹ. یہ تھوڑا سا مشکل تھا. بور 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 بورگرڈ، 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 بورگرڈ. وائلٹ بورگرڈ، وائلٹ بورگرڈ، وائلٹ بورگرڈ. اور یہ تو مائک، مائک، مائک اور ٹی وی، ٹی وی، ٹی وی، مائک ٹی وی. اور یہ لڑکی کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یاد ہوگا، ویروکا، 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 ویروکا سالٹ. یہ ان کا سر نیم تھا، سالٹ، لاسٹ نیم سر نیم ویروکا سالٹ. یہ تو ہمارے کیریکٹرز کے نام اردو میں ہو گئے، رائٹ. اس کو آپ نے انگلش میں بعد میں کریں گے، ہم جب اس کا لیسن سٹارٹ کریں گے، رائٹ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے نام بھی چیک کر لیے، اب ڈرائنگ بھی کر لی ہے. اب تھوڑا سا ان کی کیریکٹرسٹکس، خصوصیات جسے ہم کہتے ہیں خصوصیات، ان میں کیا خصوصیات تھیں، یعنی کیا اچھی چیزیں تھیں، کیا بری چیزیں تھیں، کیا تھا ان سب کے اندر جو کہ بہت اہم ہوتا ہے، رائٹ. تو ہم آج وہی پڑھیں گے. اور میں آپ کو تھوڑا سا، اچھا یہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ غور سے دیکھیے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، نہیں سن لیجئے، پھر بعد میں پڑھیے گا بھی ضرور. چارلی اور چاکلیٹ فیکٹری کا خلاصہ اور اہم کرداروں کی خصوصیات، خصوصیات اہم کردار آپ کر چکے ہیں، رائٹ. ولی وانکا، ولی وانکا دنیا کی سب سے بڑی چاکلیٹ فیکٹری کے انوکھے اور جدید مالک ہیں، جنہوں نے اپنی چاکلیٹ بارز میں 5 سنہرے ٹکٹ چھپائے ہیں. یہ خوش قسمت بچے فیکٹری کا دورہ کریں گے جن کو وہ چاکلیٹ بارز میں وہ سنہری ٹکٹیں ملیں گی، اور ان کی زندگی بھر چاکلیٹ کی فراہمی کا وعدہ کیا جائے گا، یا پھر ان کو دے ہی دی جائے گی. خیر، کہانی ان 5 بچوں کے گرد گھومتی ہے، 5 کرداروں کے اندر، 5 بچوں کے اندر گھومتی ہے. ان 5 بچوں کے اندر کہانی گھومتی ہے، یعنی انہی کے بارے میں بات کرتی ہے. ہر ایک کی منفرد شخصیت اور خوبیوں کے ساتھ جو آپ کو انسانی رویوں اور نفسیاتی ترقی کی اہمیت سکھاتی ہیں، یعنی انسان کے کیسے رویے ہو سکتے ہیں. تو ہم کیریکٹر پہلے کردار پر چلتے ہیں. چارلی بکٹ. چارلی بکٹ کہانی کا مرکزی کردار ہے، ایک نیک دل، خود غرضی سے آزاد اور متحمل لڑکا ہے. اس کا خاندان غریب ہے اور وہ اپنی ماں، والد اور 4 دادا دادیوں کے ساتھ رہتا ہے، مگر اس کے باوجود چارلی ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، مثبت سوچ، اور اپنے خاندان کے لیے شکر گزار رہتا ہے. اس کی خود غرضی اور شکر گزاری اس کو دنیا کی اصل دولت کی مثال بنا دیتی ہے. جب چارلی کو سنہری ٹکٹ ملتا ہے تو وہ اپنی نئی خوش قسمتی کو اپنی نرم مزاجی اور محبت بھری طبیعت پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. وہ مہربانی اور صبر کی اہمیت سکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے ولی وانکا کی چاکلیٹ فیکٹری وراثت میں مل جاتی ہے، یعنی وہ اس کو اپنی فیکٹری دے دیتے ہیں. دادا جو چارلی کے وفادار دادا ہیں، امید اور حمایت کی نمائندگی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. وہ بوڑھے اور بستر سے لگے ہوئے ہیں،
مگر ان کی خوشی اور حوصلہ افزائی نے چارلی کو اپنی مہم پر روانہ ہونے کا حوصلہ دیا۔ ان کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ امید اور حمایت مشکل وقت میں بھی انسان کو بلند کر سکتی ہے۔ یہاں پر وہ 5 کیریکٹرز، اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ولی وونکا کی فیکٹری وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ونرز ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ خلاصہ ہو گیا، تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیات ہیں ان 5 کرداروں کی جو آپ ڈرا کر چکے ہیں۔ سنہری ٹکٹ جیتنے والے بچے، اگسٹس گلوپ سنہری ٹکٹ جیتنے والا پہلا بچہ، ایک لالچی اور موٹا لڑکا ہے جو کھانے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ چاکلیٹ کی ندی میں گر کر پھنس جاتا ہے تو یہ تو اس کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ بیش از حد یعنی بہت زیادہ لالچ اور خود پر قابو نہ پانا کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ویروکا سالٹ سنہری ٹکٹ جیتنے والی دوسری بچی، ایک بگڑی ہوئی اور مطالبہ کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کے والد نے اسے سنہری ٹکٹ دلانے کے لیے ہزاروں چاکلیٹ بارز خریدے۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی چاہتی ہے اور جب اسے گلہری، وہاں پر وہ کہتی کہ مجھے یہ گلہری چاہیے، وہ نہیں ملتی تو اس نے ضد کی اور غصے میں آ کے فیکٹری کے کوڑے دان میں پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا کردار بس اپنے حق کا دعویٰ کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ مجھے چاہیے، اور شکر گزاری کی کمی کے منفی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ وائلٹ بورگرڈ اوکے، سنہری ٹکٹ جیتنے والی تیسری بچی، ایک خود غرض اور مقابلہ کرنے والی لڑکی ہے جو ہمیشہ چوئنگم میں بہت زیادہ مصروف کرتے رہنا ایک کام کو۔ اس کی اتنی زیادہ خود اعتمادی اور دوسروں کی بات نہ سننے کی عادت ہے اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جب وہ نیا غم کھا لیتی ہے اس کے جسم کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے۔ اس کا کردار حد سے زیادہ فخر اور دوسروں کی نصیحت نہ ماننے کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ مائک ٹی وی سنہری ٹکٹ جیتنے والا چوتھا بچہ ہے، ایک ٹیکنالوجی کا دیوانہ اور غصے والا لڑکا ہے جو صرف ٹی وی دیکھنے میں مشغول رہتا ہے۔ جب وہ وونکا کی منیچرائزیشن بہت چھوٹا کسی چیز کو بنا دینا، اس ٹیکنالوجی کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ خود چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم زیادہ کھنچ کر پھر بعد میں لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کا کردار معتدل رویے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ معتدل یعنی درمیانہ روی، توازن، اور اس بات کی ضرورت کو سکھاتا ہے کہ ہمیں زیادہ شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ شدت پسند، ٹی وی دیکھتے ہی رہنا، ایک کام کو بہت زیادہ کرنا، تو یہ ان کی خصوصیات تھی۔ اور اب آپ کیا کریں گے؟ ہاں، آج آپ ایسا کریں کہ ان کی خصوصیات کے بارے میں مجھے جواب دیں یہاں سے۔ MCQs، اس میں سے آپ نے مناسب جواب تلاش کرنا ہے۔ چارلی بکٹ کی سب سے اہم خصوصیات میں سے کون سی ہیں؟ چارلی بکٹ خود غرض تھا، نرمی، خود غرضی سے آزاد، اور حقدار، یعنی ہر بات میں کہتا تھا میں حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس میں سے جو بھی خصوصیت خوبی آپ کو ان کی لگ رہی ہے چارلی بکٹ کی، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ خصوصیت کس کی؟ چارلی بکٹ کی۔ اوپر لکھیے گا، جب آپ نے ڈرا کیے ہوئے نا کیریکٹرز، اس کے نیچے ان کے نام بھی لکھ دیے تھے، تو وہاں پر نیچے اس کی یہاں پر خصوصیت لکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے چارلی بکٹ کو بنایا اگر، تو چارلی بکٹ آپ نے نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ چارلی، آپ کے پاس ہے نا وہ کام، اس کے نیچے آپ نے لکھ لینی ان کی خصوصیت، اور وہ کون سی ہے؟ ابھی میں اس میں کر دیتی ہوں، مثال کے طور پر نرمی،
خود غرضی سے آزادی، خود غرض نہیں تھے وہ، خود غرضی سے آزادی. تو یہ آپ نے دو یہاں پر ان کی نیچے خصوصیت لکھ دی. ٹھیک ہے، کیریکٹر کی ڈرائنگ ہو گئی، نام اور ان کی خصوصیت. یہ آپ کے پاس ریٹن ورک ہونا چاہیے ابھی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آگسٹس گلوپ کے عمل سے کیا سبق ملتا ہے؟ اب آگسٹس گلوپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھا، رائٹ؟ لالچ، خود پر قابو، صبر، اچھی عادتیں. اب نیچے آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ خود پر قابو اور صبر. ویروکا سالٹ کی خصوصیات کیا تھیں؟ بگڑی ہوئی، مطلبی، پیار کرنے والی، غصہ. اب آپ اسی اپنے پیپر پر جائیں گے اور جو خصوصیت آپ نے جہاں پر ویروکا کو آپ نے ڈرا کیا ہوا ہے اس کے نیچے اس کا نام ہے اور وہاں پر نیچے خصوصیت لکھیں جو بھی خصوصیت آپ کو یہاں لگ رہی ہے. وائلٹ بورگرڈ کے کردار میں کون سی خصوصیت سب سے زیادہ نظر آتی ہیں؟ خود اعتمادی، حاکمیت، یہ میرا ہے، یہ میرا، ایسے کرو، یہ میرا ہے، بہت زیادہ مقابلہ کرنے والا، اور غصہ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تینوں ہی ہیں یا پھر دو ہیں اس میں سے، تو آپ اسی پیپر پر جائیں گے جہاں پر آپ نے وہ ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں. ان ڈرائنگز کے نیچے آپ نے کیریکٹرز کے نام اور وہاں پر نیچے خوبی لکھ دیجئے. ٹھیک ہے، خصوصیت لکھ دیجئے. کیا مائک ٹی وی کے کردار سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مناسب جواب: مائک ٹی وی معتدل رویہ، ہر چیز کو مناسب میانہ روی میں کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی کا استعمال کیسا کرنا چاہیے؟ مینیچرائزیشن، چھوٹا کسی چیز کو کر دینے کی آزمائش وہاں پر تھی. اچھا، اب آپ نے یہ سارے کام کر لیے. اب جلدی سے آپ یہ سوچیں گے وہاں پر جو آپ نے کیریکٹرز ڈرا کیے ان کے نام لکھے اور ان میں سے کچھ کی آپ نے خصوصیات لکھی ہیں، رائٹ؟ اب آپ اس کے اندر ایک اس سوال کو ڈھونڈیں گے کہ آپ کس کردار سے مشابہ ہیں، آپ ان میں کون سے ہیں. چارلی بکٹ، اگسٹس گلوپ کی طرح کی خصوصیات ہیں، ویروکا سالٹ ہیں، وائلٹ بورگرڈ کی طرح، یا مائک ٹی وی کی طرح. آپ اس کیریکٹر کو نیچے اگلے پیج پر ڈرا کریں اور اپنے آپ کو ڈرا کریں اور آپ میں اب اس کی خصوصیات لکھیں. 3 خصوصیات اس کے نیچے، اپنی بھی اور اس کی بھی، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی اور اس کی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے جلدی سے میرا پسندیدہ کردار. اب اس پیج سے تیسرا پیج. سو آپ نے آج 3 پیجز کو یوز کیا ہے. پہلے پیج پر کیریکٹرز کے نام لکھے ہیں، ڈرا کیے ہیں، رائٹ؟ یہ فرسٹ پیج تھا آپ کا. اور دوسرے میں آپ نے جن سے آپ کا کیریکٹر ملتا جلتا ہے، آپ کی شخصیت مل رہی ہے، خوبیاں مل رہی ہیں، خصوصیات مل رہی ہیں، آپ نے ان وہ والا لکھا. ٹھیک ہے، اس میں خصوصیات لکھی. تیسرے پیج پر اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے ان ساروں میں، اس کو لکھیں. اوپر اس کی ڈرائنگ بنائیں گے، نیچے نام لکھیں گے اور نیچے خصوصیات لکھیں گے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی آپ کو اپنے پسندیدہ کردار میں کیا چیز پسند ہے، وہ آپ کے لیے کس طرح خاص ہے، پھر اس کو لکھ کر آپ نے اس کے بارے میں 3 لائنز لکھنی ہیں. تو آج آپ نے 3 پیجز پر کام کیا ہے، 1 2 اور 3. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں سارے کیریکٹرز لکھ لیے، ڈرا کیے، ان کے نام لکھے اور ان کی خصوصیات لکھی کچھ کی. یہاں پر آپ نے جو آپ سے اور جس کیریکٹر سے آپ ملتے جلتے ہیں آپ نے ان کو ڈرا کیا، نام لکھا اور پھر آپ نے خصوصیات لکھ دی. یہاں پر آپ کا فیوریٹ والا جو آپ شاید ویسے نہ ہو لیکن آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، نام لکھنے کے بعد، ڈرا کرنے کے بعد خصوصیات لکھیں اور آپ کو کیوں پسند ہے، کیوں کا جواب 3 لائنوں میں دیں. آئی ہوپ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ آپ نے یہ 3 پیجز پر آپ کام کرنا ہے. اور
میں اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں، جیسے میرے پسندیدہ کردار چارلی بکٹ ہیں اور مجھے ان کی نرمی، خود غرضی سے آزادی اور صبر بہت پسند ہے۔ جیسے چارلی کا دل مہربان اور شکر گزار ہے، حالانکہ اس کے پاس تو بہت ہی کم چیزیں ہیں۔ میں بھی اپنی زندگی میں یہی صفات اپنانا پسند کرنا چاہوں گی، چارلی کے تحمل کو، برداشت کو، صبر کو، اور غریب ہونے کے باوجود، بہت کم چیزیں ہونے کے باوجود خوش رہنے کی عادت مجھے بہت متاثر اس نے کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ اور اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ چوتھا پیج پہ آپ لکھیں گے اس آج کے لیسن سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ چارلی اور چاکلیٹ فیکٹری کی کہانی ہمیں سکھاتی کہ انسان کا دل اور کردار ہی اصل دولت ہوتا ہے۔ اس کا دل اور اس کے کام، جو کہ اس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں یا اس کے دماغ سے ہوتے ہیں یا اس کی زبان سے ہوتے ہیں، یہ اس کے کام اصل دولت ہیں۔ ہمیں لالچ، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، حقدار کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، یہ جو میرا میرا ہم کرتے رہتے ہیں، رائٹ۔ اس کو میں لکھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے، میرا میرا، جو ہم یہ میرا میرا کہتے رہتے ہیں، اور کمزور فیصلوں سے بچنا چاہیے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ ہمارا پڑھنا ہمارے لیے فائدے والا بنے گا، ہمیں اچھا انسان بننے میں مدد دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے، آمین۔